باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم سب نے سماعت کی، ماشاءاللہ۔ اللہ یہ نعمت سارے مسلمان بچوں کو نصیب فرمائے، بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم، عظیم کتاب اللہ اکبر، اور واحد کتاب ہے دنیا میں آسمانی کتابوں میں سے جو ایک مسلمان کے دل میں جمع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا گھوم کر دیکھیں تو رات کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، آسمانی کتاب ہے۔ زبور کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، آسمانی کتاب ہے۔ انجیل کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے حفاظ بے شمار۔ اس دفعہ جو ہمارے دینی بورڈ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا امتحان ہوا ہے حفاظ کا، 3.5 لاکھ طلباء اور طالبات جو ہیں وہ فارغ ہوئی ہیں۔ بہت بڑا نیٹ ورک ہے وفاق المدارس میں، 20,000 مدرسے ہیں پورے ملک میں، بے شمار ان کے اندر بچیاں اور بچے جو ہیں وہ حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ قاری باسط، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ بھی حافظ ہے جی ہمارے قاری باسط صاحب، قاری رؤوف صاحب۔ اچھا، یہ قاری رؤوف صاحب کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ باسط نام ہی بہت اعلیٰ نام ہے جی۔ ایک زمانے میں قاری عبدالباسط مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ پوری دنیا کے معروف قاری تھے۔ لاہور تشریف لائے بادشاہی مسجد میں، اس نے قرات کی محفل تھی۔ اس زمانے میں خطیب تھے بادشاہی مسجد کے مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل جو خطیب ہیں قاری عبدالخبیر، ان کی والد محترم، تو یہ میزبان تھے، ان کے پاس ہی ٹھہرنا تھا انہوں نے۔ تو 35-40 کے قریب علماء کرام ان کے ارد گرد، محفل ختم ہونے کے بعد مہمان خانے میں ہم جمع ہو گئے، میں بھی موجود تھا۔ تو مولانا آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قاری صاحب آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کا انوکھا سا کوئی واقعہ سنا دیں۔ تو قاری صاحب نے واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ میری زندگی میں ایک انوکھا واقعہ جس کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑا عجیب، کہ شمالی افریقہ میں کے علاقے میں حسن قرات کا مقابلہ رکھا گیا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ مجھے بھی دعوت ملی کہ جی آپ نے بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر بائی روڈ دعوت پر چل نکلا۔ تو شمالی افریقہ کا جو علاقہ ہے، تاریخ لکھتی ہے اس میں جنگلات پڑے ہیں، اور ان جنگلوں میں درندے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ اور یہ ہماری تاریخ بھی لکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچا، تو اسلامی لشکر شمالی افریقہ میں جب گیا تو وہاں کے باشندوں نے کہا جناب آگے یہ جنگل جو ہیں، ان جنگلوں میں رات کو آدمی سفر نہیں کر سکتا، بہت درندے ہوتے ہیں راستے میں۔ اچھا، نہیں جانے دیتے۔ ٹھیک ہے، لشکر تھا اسلامی، چل نکلا، گیا جس وقت تو ایک صحابی نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، ایھا السباع، او درندو، انا ناظرون، ہم جنگل میں آ گئے ہیں، فإن وجدناه قالوا قتلناه، ہم اعلان کر رہے ہیں جنگل چھوڑ دو، وغیرہ جو بھی اس کے بعد نظر آئے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ تو کتابیں لکھتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو منہ میں لے کر صحابہ کے لیے جنگل خالی کر رہی تھی۔ وہ جنگلات کا واقعہ سنایا قاری صاحب نے کہ
کہ جناب اس جنگل میں جب ہم داخل ہوئے تو مغرب کا وقت قریب ہو چکا تھا، تو جنگل کے درمیان میں ہی تھے تو گاڑی روک لی ڈاکوؤں نے۔ جب گاڑی روکی تو پہلے انہوں نے ڈرائیور سے چابی لی، ڈرائیور کو نیچے اتارا، دو ساتھی میرے ساتھ تھے ان کو بھی اتارے، اور مجھے درخت کے ساتھ باندھ کے میرے تینوں ساتھیوں کو لے کے جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں نے کہا اب آخری وقت آ گیا، قاری باسط صاحب فرماتے ہیں آخری وقت آ گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو میں نے سوچا چلو آخری وقت ہے، چلو میں قرآن کی تلاوت ہی کرتا ہوں۔ یہ قاری صاحب سنا رہے ہیں، علماء کو سنا رہے ہیں محفل میں، میں تلاوت کرتا ہوں۔ میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، درخت کے ساتھ بندھا ہوا، ہاتھ بھی پیچھے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، کھول بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا کہیں بھی۔ سورہ الرحمان کی تلاوت کی بڑی رقت انگیز طریقے سے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے اور میری زبان چل رہی ہے، دل میرا بیدار ہے۔ درمیان میں میری جب آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں، میرے سامنے شیر قطار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ریچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے وہ کیا تھا لکڑ بکڑے سو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے گیدڑ کوئی اس طرح کی چیزیں اور بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، مگر میری زبان چل رہی ہے، زبان چل رہی ہے۔ آنکھیں میں نے پھر بند کر لی، جب آنکھیں بند کر لی پھر آنکھیں کھولی تو اتنے میں وہ ڈاکو میرے تینوں ساتھیوں کو لے کر سامنے آ رہے تھے۔ جب وہ ڈاکو آئے تو یہ جتنے بھی درندے یہاں اکٹھے تھے نا، یہ سارے کے سارے ایک ایک دو دو ہو کے نکل گئے، جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا، آتے ہی ان ڈاکوؤں نے میرے پاؤں کھولے۔ منت کی سماجت کی غلطی ہو گئی ہے شیخ، معاف کر دینا، یہ آپ کے ساتھی ہیں، کچھ بھی نہیں لوٹا۔ تو اللہ کے قرآن کی برکت کی بنیاد پر وہ ڈاکو کہنے لگے یہ جو منظر ہم نے دیکھا ہے نا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ہمیں یہ پتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی محفوظ کر لیا، انہیں بھی محفوظ۔ ہمارا کام تو یہی ہے، لوٹنا مار دینا، اٹھنا مار دینا، یہ بھی بچ گئے اور ہم بھی بچ گئے۔ تو قاری باسط صاحب بہت بڑے آدمی تھے، ان کے ہم نام ہے حافظ باسط صاحب۔ لو جی قرآن کریم کی تلاوت سنائیں۔ میرے قریبی حلقے کے ساتھی تے اچھی طرح جانتے ہیں، تواڈے وچ بہت سارے حضرات ہوئے جنہاں نال ملاقات سالانہ ہوندی ہے، کوئی سالانہ پروگرام ہوئے تو بھی تشریف لے آندے ہو۔ دنیا کے اتنے پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ مکے میں قائم ہوئی، جہدے معلم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اصحاب صفا علماء بیٹھے، مفتی صاحب بیٹھے، پہلی درسگاہ یہ درسگاہ پہلی مکے وچ قائم ہوئی اور یہ مکے وچ قائم رہی۔ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یہ درسگاہ مکے وچوں مدینہ چلی گئی، یہ درسگاہ مکے وچوں مدینہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی مبارک مدنی ہے۔ یہ یونیورسٹی اتھے ہی رہی، دور صدیقی میں بھی اتھے ہی رہی، دور عثمانی میں بھی اتھے ہی رہی، دور علوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور جدوں آیا تو یہ یونیورسٹی مدینے وچوں اٹھی تے کوفے چلی گئی۔ یہ یونیورسٹی مدینے وچوں اٹھی کوفے چلی گئی۔ اس یونیورسٹی نے اتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء فقہاء نکلے، ایک 5 سال اتھی، پھر انقلاب آیا۔ ایک یونیورسٹی اتھوں آئی بخارا، اتھوں اٹھا ہے علمی خاندان، سارا علم یونیورسٹی بخارے آ گئی، اتنے امام بخاری اور یہ بڑے بڑے لوگ اس یونیورسٹی سے نکلے۔ کچھ زمانہ بعد انقلاب آیا، ایک یونیورسٹی اتوں اٹھی دلی چلی گئی،
दिल्ली में इसने बड़े बड़े उलमा ने जिन्हां दा जिक्र मेरे मेहमान ने किया, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, ये सारे हजरात ये है कि ये देवबंद कस्बा है हिंदुस्तान में, देवबंद शहर मैं देखिया है, शायद थोड़े जो किसी साहब ने देखा होगा। देवबंद शहर, उस शहर के किनारे तक यूनिवर्सिटी है। जिस तरह साडा नारोवाल शहर है तो पब्लिक स्कूल एक बड़ा स्कूल है, इसी तरह वो यूनिवर्सिटी 182 किले के अंदर मुहित है जी। मैं गया, मैं कुछ दिन दौरा हदीस के तलबा में समाज वास्ते बैठता रहा, सिर्फ बरकत वास्ते कि चलो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फिर उत्थे गया, मैनू मौका मिलया, मैं गमगोह भी गया, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह निज़ार मुबारक दे उत्थे मैं फातिहा खानी की थी। फिर मैं थाना बहमन गया, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कबर मुबारक से भी मैं फातिहा खानी की थी। एक कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह तो कोई बुजुर्ग साडे ए दारुल उलूम देवबंद के हाथे के अंदर इन्होंने कबर है, तीन कबर होती ए दारुल उलूम देवबंद के नाल ताल्लुक रखने वाले उलमा उन्होंने देवबंदी कहते। मजहब एक कोई है, सबका इस्लाम, सबका एक मजहब है इस्लाम, एक किताब है कुरान। मतलब सिर्फ इतना ही है कि देवबंद पढ़िया आलिम दुनिया के किसी कोने से भी जाए वो दीन के मामले में अपनी मर्जी नहीं करता। बस माशाअल्लाह एवं मेरे ख्याल आ गया कि चलो मैं थोड़ी सी तारीफ दोहराते हैं। देवबंद एक बहुत बड़ा कस्बा है, किसी मजहब का ना नहीं, एक दारुल उलूम का ना है। उस दारुल उलूम तो पढ़ने वाले को कहा जाता है कि ये देवबंद फाजिल हैं, देवबंद तो पढ़े हैं। तो क्या साढ़े सालाना मेहमान है माशाअल्लाह। वैसल बलाल साहब हसान ये पिछले साल भी तशरीफ ले आए सन, गालिबन देखो पिछले साल भी तशरीफ ले आए सन, इस दफे भी आए तशरीफ ले आए। मरहबा माशाअल्लाह। ये अपने अंदाज में तो नात सुना दे। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।